بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویری وارم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹے انفارمیٹیو. آج کی جو ویڈیو ہے وہ پھر ایف آئی اے کے پاسٹ ایم سی کیوز اور سلیکٹڈ ایم سی کیوز کے اوپر ہے. سو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور اس میں سے کوئی بھی ایم سی کیو ہو سکتا ہے کہ وہ آ جائے, تو پلیز ویڈیو کو جو ہے وہ دھیان سے دیکھیے گا. پہلا ایم سی کیو ہے, ہو واز دا فرسٹ چیئرمین آف دا سینٹ, یعنی کہ پاکستان کی جو فرسٹ سینٹ بنی تھی ان کے چیئرمین کون تھے. ٹھیک ہے, تو وہ جی حبیب اللہ خان تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اگلا سوال ہے, ہو واز دا فرسٹ گورنر آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اچھا جی, اب ہم سے پوچھا گیا ہے کہ جی فرسٹ گورنر آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پہلے گورنر جو تھے وہ تھے جی زاہد حسین. ٹھیک ہے, اس کے بعد چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اگلا سوال ہے, وین ڈیڈ پاکستان's فرسٹ ایکسپینڈیشنز لینڈ آن انٹارکٹیکا. تو جنوری 15 1991 میں جو پاکستان نے جو ہے وہ پہلی مرتبہ انٹارکٹیکا کی لینڈ کو ایکسپلور کیا تھا. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اگلا سوال ہے, فرسٹ نیچرل گیس ریزروائر ور ڈسکورڈ. اچھا, یہ کوشچن میں نے اس لیے یہاں پر ایڈ کیا کیونکہ میری ایک ویڈیو میں یہ کوشچن میں نے غلط مارک کر دیا تھا, یعنی 1962 مارک کیا تھا. اس کا کریکٹ آنسر ہے جی 1952. تو میں نے مینشن کر دیا تھا کمنٹ میں بھی, لیکن کافی لوگ پھر بھی غلطی نکال رہے تھے, تو وہ میں نے سوچا کہ اس کو دوبارہ ایڈ کر دوں. ٹھیک ہے جی, اور اس کے علاوہ نیکسٹ کوشچن ہے, فرسٹ نیچرل گیس ریزروائر واز ڈسکورڈ ایٹ. پاکستان میں جو ہے وہ فرسٹ نیچرل گیس ریزروائر کہاں پر ڈسکور ہوا تھا؟ سوئی کے مقام پر. اگلا سوال ہے, فرسٹ نیوکلیر ریئیکٹر آف پاکستان واز. پاکستان کا پہلا نیوکلیر ریئیکٹر کہاں پر ہے؟ تو وہ جی کراچی نیوکلیر پاور پلانٹ میں موجود ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے کہ فرسٹ کیپٹل آف پاکستان واز. پاکستان کا پہلا کیپٹل یعنی کہ دارالخلافہ یا دارالحکومت جو تھا وہ کراچی تھا. اسلام آباد جو ہے وہ سیکنڈ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے, وچ آف دا فالوئنگ از دا ہائیسٹ پیک ود دا ہائٹ آف 8616 میٹر ابو سی لیول. اچھا, اب یہ جو ہے K2 ہے, یعنی کہ پاکستان کی جو سب سے بلند ترین چوٹی ہے وہ K2 ہی ہے, جس کی جو ہے وہ میٹر میں یہاں پر میئرمنٹ دی گئی ہے. اگلا سوال ہے, وین دا ایسٹ انڈین کمپنی کیم انٹو ایگزسٹنٹ انگلینڈ واز رولڈ بائی دا ٹوڈورز. ٹھیک ہے, ٹوڈورز جو تھے وہ مطلب ان پر رول کرتے تھے, انگلینڈ پر رول کرتے تھے. اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے کہ beside emphasizing the need of carrying out فرائض اور فرضی موومنٹ also paid attention save home from the tyranny of ہندو لینڈ لارڈس. اچھا, یہ ایک مطلب کہ موومنٹ تھی جو کہ چلائی گئی تھی کسانوں کے حقوق کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر پیزنٹس آئے گا. پیزنٹس ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ مطلب کہ ٹھیکیداری پر کام کرتے ہیں, یعنی کہ وہ زمینداری پر کرتے ہیں. اس کے علاوہ جی وہ کسان مطلب ہوتے ہیں, ان کو بیسکلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آج جی ہمارا اگلا سوال ہے, ہاؤ مینی ایئرز آفٹر دا برتھ آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ ڈائٹ. حضرت آمنہ جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 6 سال کے تھے تو وہ وفات پا چکی تھیں. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ نیم آف دا فرسٹ ایور مسلم فیملی. مسلم فیملی کا یہاں پہ پوچھا گیا, تو پہلا جو مسلم خاندان تھا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فیملی تھی, یعنی کہ ان کا خاندان مبارک تھا. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ہمارا اگلا سوال ہے, واٹ از دا سیکنڈ بلیو ان دا ایمان مفصل. ایمان مفصل کا دوسرا بلیو کیا ہے؟ دوسرا بلیو امنت باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسولہ, یعنی کہ یہ میں نے آپ کو بتایا, تو اسٹارٹ میں جو آتا ہے وہ امنت باللہ و ملائکاتہ, یعنی کہ دا اینجل آف اللہ. ٹھیک ہے, اگلا سوال ہے, حضرت بابا فرید گنج شکر واز میرڈ ٹو دا ڈاٹر آف غیاث الدین. غیاث الدین کی جو بیٹی تھیں ان سے حضرت بابا فرید شکر گنج نے شادی کی تھی. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد چلتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف. ہمارا اگلا سوال ہے, ایز اے ریزلٹ آف حضرت ذکر علیہ وآلہ وسلم پیئرس دا فالوئنگ پروفٹ واز بورن. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ذکریا علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی بڑھاپے میں, تو انہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بشارت دی تھی, اور وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے. اگلا سوال ہے, ہی سیکریفائڈ اے بل پلیسڈ وڈ آن اٹ اینڈ فائر کیم فرام دا اسکائی اینڈ کوکڈ دیٹ میٹ وچ پروفٹ از کریڈیٹڈ ود دس میریکل. حضرت الیاس علیہ السلام کا یہ ایک معجزہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ لکڑیاں جمع کی تھی اور آسمان سے آگ آئی تھی اور اس نے وہ آگ جل گئی تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد جی اگلا سوال ہے, آفٹر سلیپنگ فار 100 ایئرز ہی اگین واک اپ. تو 100 سال سونے کے بعد کون سے نبی جو ہیں وہ جاگے تھے؟ تو وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد چلتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف. ہمارا اگلا سوال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام واز تھرون انٹو دا ویل بائی ہز بردر, واٹ واز ہز ایج ایٹ دا ٹائم. اچھا, اب یہ جو ایج ہے ان کی یہ ایک مطلب صحیح ایج نہیں ہمیں پتہ. ٹھیک ہے, لیکن مطلب کہ تفسیر کی کچھ ضعیف تفسیر میں سے جو نکلتی ہیں وہ یہی ہے 15
15 ایئرس. اگلا سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام میرڈ دا ڈاٹر آف. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ شادی کن سے ہوئی تھی؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد چلتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف. ہمارا اگلا سوال ہے کہ دا ماؤنٹین وڈ بریک بائی دا میریکل آف. پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا یا دو حصوں میں بٹ گیا تھا کس کے معجزے سے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو ہے وہ یہ معجزہ تھا کہ پہاڑ جو تھا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے وین ڈڈ دا سیکنڈ مائگریشن آف حبشہ ٹیک پلیس. حبشہ کی طرف جو ہجرت تھی وہ کب کب پیش آئی تھی، کب واقع ہوئی تھی؟ تو 1615 AD میں، یعنی کہ 615 ہجری میں، 615 میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام ریمینڈ ان اے ویل فار. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کنویں میں کتنے دن رہے تھے؟ تو وہ 3 دن تک کنویں میں رہے تھے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے جی کہ یہودا واز دا سن آف. یہودا جو تھے وہ کس کے بیٹے تھے؟ یہودا جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک تھے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے Which of the following prophets suffer from the blindness and in his old age. ٹھیک ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام تھے. کیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جدا ہو گئے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام سے تو انہوں نے اتنا زیادہ وہ روئے تھے کہ ان کی جو بینائی تھی وہ چلی گئی تھی. ٹھیک ہے جی. اچھا. اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام واز دا سن آف. حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ کن کے بیٹے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی. آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. میری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.